نے ایک پیغمبر کا نام سنا ہو تو ہاں کہنا. ہم سب نے ایک پیغمبر کا نام سنا ہے, سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام. بولو سنا ہے سب نے؟ جی سب نے سنا. آواز سے بولے نا. موسیٰ علیہ السلام. ایک تو اتنا دور دور بٹھایا, میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. آئندہ سے ایسا مت کرنا. قریب قریب بٹھانا, قریب قریب بیٹھو گے نا انشاءاللہ. میں آپ کو دیکھوں, آپ میرے کو دیکھیں. ساتھ میں بولو نا, آپ نے نبی کا نام سنا. بولو کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اچھا یہ بتاؤ, حضرت موسیٰ وہ پہاڑ پر جاتے تھے, کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے. آواز سے بولو. پہاڑ پر جاتے تھے. پہاڑ کا نام کوہ طور. بولو پہاڑ کا نام کوہ طور. کوہ کے معنی پہاڑ, طور پہاڑ کا نام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پر جاتے تھے, اور پورا مجمع تاجپور والے سبحان اللہ کہنا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر جاتے تھے اور اللہ سے بات کرتے تھے, خود اللہ فرماتے میں میرے پیغمبر موسیٰ سے ایسے باتیں کرتا, ایسے باتیں کرتا, ایسے باتیں کرتا جیسے کوئی کسی کے کان میں چپ کے باتیں کرتا ہو. اللہ فرماتے میں میرے پیغمبر سے ایسی پیاری پیارے باتیں کرتا تھا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے قرآن پاک میں 16ویں پارے میں, بولو کون سے پارے میں, اللہ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ سے میں باتیں کیا کرو. بولو نا اللہ حضرت موسیٰ سے بہت پیار والی باتیں کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آ جاؤ, اللہ کتنے بڑے ہیں. سب کو سننا ہے نا پہلی بات, پھر ہم ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ. اور تھوڑی آواز بڑھا دے, پھر اس کے بعد نہ گھٹائے, تھوڑی سی آواز بڑھا دے بھائی. سب غور سے سننا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہے؟ آواز نہیں آ رہی. کہاں پر ہے؟ صبح کا وقت ہے. بولو کون سا وقت ہے؟ صبح کا وقت. صبح سے دوپہر, دوپہر سے شام, شام سے رات, رات سے آدھی رات. حضرت موسیٰ باتیں کر رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب جب صبح سے لے کے دوپہر, اور دوپہر سے لے کے شام, اور شام سے لے کے رات, اور رات سے لے کر آدھی رات, سننا جب آدھی رات ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر موسیٰ آدھی رات ہو گئی, صبح سے باتیں کر رہے ہو, جاؤ گھر جاؤ. اللہ فرماتے جاؤ گھر جاؤ, اور گھر جا کر سو جاؤ, اس لیے کہ تم انسان ہو. بے شک تم نبی ہو, میں نے تمہیں نبی بنایا اللہ فرماتے, لیکن تم انسان ہو. گھر جا کے سو جاؤ, کھانا بھی ہوگا, پینا بھی ہوگا, بیوی بھی ہوں گی, بچے بھی ہوں گے, جاؤ تم گھر جا کے سو جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ مجھے نہیں جانا. اللہ مجھے نہیں جانا. اللہ صبح سے لے کر میں اب تک آپ سے باتیں کر رہا ہوں, مجھے یہ بات کرنا اتنا اچھا لگتا, اللہ اتنا اچھا لگتا. اللہ نے فرمایا لیکن میرے پیغمبر موسیٰ جاؤ گھر جا کے سو جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا سوال پوچھا؟ یا رب انت تنام, اللہ آپ سونے والے؟ ارے بولو نا اللہ آپ سونے والا. اللہ نے فرمایا نہیں میں نہیں سوتا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ينام. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سوتے نہیں, اور اللہ کی شان بھی نہیں کہ اللہ کیا کرے, سوئے. اللہ سونے والے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں موسیٰ تم انسان ہو, تم پیغمبر ہو, انسان ہو, جاؤ تم گھر چلے جاؤ اور گھر جا کے سو جاؤ, بہت تھکے ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیری قسم بات کرنے میں اتنا مزہ آتا, اور سچ بتاؤ اللہ کے ساتھ بات کرنے میں کتنا مزہ آتا ہوگا. ہم سے دنیا کا کوئی بڑا آدمی بات کر لے, ارے ہم کو بہت اچھا لگتا. ارے کوئی مولانا ہم سے بات کر لے, ہم کو بہت اچھا لگتا. ارے کوئی کمشنر ہم سے بات کر لے, ہم کو بہت اچھا لگتا. تو میرے پیارو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ بات کرتے ہوں گے کیا شان ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ میں نہیں جانے والا. اور حضرت موسیٰ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا ان انت لا تنام فانا ایضا لا انام. اللہ اگر آپ سونے والے نہیں ہیں نا تو میں نے بھی ارادہ کر لیا میں بھی سونے والا نہیں. ساتھ میں بولو میں بھی سونے والا. اللہ نے فرمایا تم بھی نہیں سو گے. کہا نہیں اللہ بات کرنے میں بہت مزہ آتا. اب طے ہو گیا آپ نہیں سوئیں گے. بولو میں بھی نہیں سوں گا. ساتھ میں بولو آپ نہیں سوئیں گے, میں بھی. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے پیغمبر موسیٰ جب تم نے فیصلہ ہی کر لیا میں تو نہیں سوؤں گا, تم بھی نہیں سو گے, فیصلہ کر لیا تو ایک کام کرنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا کام کرنا؟ اللہ نے فرمایا جاؤ پہاڑ سے اتر جاؤ, اپنے گھر جاؤ اور اپنے گھر سے کوئی کٹورا لے لو. کٹورا سمجھتے ہو نا, برتن, پیالہ لے لو اور اس میں دودھ رکھ لو, اور اس کے بعد پھر پہاڑ پر آ جاؤ. اور ایک کام کرنا کہ جب پہاڑ پر آ جاؤ تو ایسے ہاتھ رکھنا, یہ تمہارا ہاتھ ہوگا, ہاتھ کے اندر کٹورا ہوگا اور کٹورے میں بولو نا کٹورے میں ایسے کھڑے رہنا. پھر جتنی مرضی چاہے تم باتیں کرتے رہنا, تم یہاں سے باتیں کرتے رہو گے, میں وہاں سے باتیں کرتا رہوں گا. بولو سبحان اللہ.
اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑے گئے، پہاڑ سے اترے، اپنے گھر گئے، اپنے گھر جا کر جلدی سے کٹورا صاف لیا، اس میں دودھ رکھا، اور پھر دوڑتے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، پہاڑ پر آ گئے، اور پہاڑ پر آ کر ایسے یوں ہاتھ کر لیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغمبر کا ہاتھ ہے، ہاتھ میں کٹورا ہے، اور بولو کٹورے میں دودھ ہے۔ حضرت موسیٰ ایسے ہی کھڑے اور اللہ کی باتیں شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ بھی بات کرنے لگے، اے میرے پیارو ساتھ میں بولنا، اچانک اللہ نے جنت کی ایک کھڑکی کھول کر ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھیجا۔ بھائی آدمی بالکل گرمی میں ہو، تڑپ رہا ہو، چاروں طرف سے پسینہ ہوتا ہو، اور یوں ہاتھ کر کے کھڑا ہو، اور صبح سے لے کے دوپہر سے لے کے شام سے لے کے رات سے لے کے آدھی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام اب تھکے ہیں، انسان ہیں، ایسے کھڑے ہیں، وہ پیغمبر کا ہاتھ ہے، ہاتھ میں کٹورا ہے، کٹورے میں دودھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے کھڑے، اور اللہ نے جنت سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھیجا۔ وہاں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، یہاں حضرت موسیٰ کو جھونکا آیا۔ ارے بولو یہاں حضرت موسیٰ کو، جیسے آپ لوگ بیٹھے ابھی گرمی ہے، بہت گرمی ہے، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ جب دوپہر کی چلچلاتی گرمی ہو اور آدمی پورا گرمی میں پریشان ہو، اور کوئی آفس میں چلا جائے جہاں اے سی چلتا ہو اور ٹھنڈا اے سی چلتا ہو، بتاؤ نیند آتی کہ نہیں آتی؟ ارے بولو نہ آتی کہ نہیں آتی؟ ارے آپ کو تعجب ہوگا، میں تو وہاں سورت میں رہتا نا، گجرات میں، تو جب جمعہ کی نماز پڑھا تھا، خطبہ دیتا، اور بیان کرتا، پورا پسینہ میں شرابور ہو جاتا، تو کوئی بھی ہمارے دوست کے آفس میں جاتا، وہ میرے کو کہتا قاری احمد علی آپ کو کچھ خریدنا بیچنا ہے؟ میں نے کہا نہیں، ٹھنڈی ہوا کھانا ہے۔ تو ٹھنڈی ہوا تو لوگوں کو بہت پسند ہوتی ہے، تو ہم کو اگر دنیا کے ایئر کنڈیشن کی ہوا پسند ہے، اللہ کی قسم وہ جنت کی ہوا، بولو سبحان اللہ، وہ ٹھنڈی۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے کھڑے گئے، اور وہ جنت کی ٹھنڈی ہوا آئی۔ میری طرف دیکھنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہوا؟ آنکھیں بند ہوئی تھوڑی دیر کے لیے، اور جیسا ہاتھ نیچے ہوا، وہ کٹورا پہاڑ سے گرا، ٹوٹ گیا۔ بھائی کٹورا بھی ٹوٹ گیا اور دودھ بھی گر گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ تو گئے، فوراً اللہ نے فرمایا کیا ہوا میرے پیغمبر، کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ بہت تھوڑا سویا، اللہ بہت تھوڑا سویا، صرف ایک جھونکا آیا، بس میری گردن ایسے ہو گئی اللہ، اور اللہ وہ کٹورا ٹوٹ گیا، اللہ وہ دودھ گر گیا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر بتاؤ اب نیند آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا اللہ صحیح ہے میں انسان ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے اللہ، اب میں چلا جاؤں گا اللہ اب میں یہاں سے جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، چلے جاؤ، انسان ہو، جاؤ چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے نیچے اترے ہوں گے، پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر، سب کرنے دھرنے والا اللہ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر آئے، اور پہاڑ پر آ کر کہا اللہ میں تو سو جاؤں گا، اللہ آپ سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے؟ بولو نا اللہ آپ سوئیں گے کہ؟ کیا محبت ہوگی، کہا اللہ میں تو گھر جاؤں گا، سو جاؤں گا، لیکن آپ میرے اللہ ہے، آپ پوری دنیا کے پیدا کرنے والے، آپ سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ میں اللہ ہوں، اور پورا مجمع بولے اللہ سوتا نہیں، بولو نا اللہ سوتے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سوال پوچھا، تاج پور والے سمجھ میں آ جاوے تو بہت بڑا کام ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ آپ کیوں نہیں سوتے؟ لیما لا تنام، یا رب اے اللہ آپ کیوں نہیں سوتے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ جواب تو دے دیا، بولو جواب تو دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، میرا سوال ہے اللہ آپ کیوں نہیں سوتے؟ اللہ نے فرمایا میں نے جواب دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ میں نے جواب دے دیا، تمہارے ہاتھ میں کیا تھا؟ بولو کیا تھا؟ کٹورا تھا، کٹورے میں کیا تھا؟ دودھ تھا۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر ایک جھونکا آیا، کٹورا ٹوٹ گیا، دودھ گر گیا۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ میرے ایک ہاتھ میں 7 آسمان، بولو سبحان اللہ، میرے ایک ہاتھ میں 7 زمینیں، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ تمہیں ایک جھونکا آیا، کٹورا ٹوٹ گیا، دودھ گر گیا۔ اللہ فرماتے موسیٰ میرے ایک ہاتھ میں 7 آسمان، ایک ہاتھ میں 7 زمینیں، اگر مجھے جھونکا آ جائے گا تو آسمان زمین کا نظام کون سنبھالے گا؟ میرے پیارو ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ یہ تو میں نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا، لیکن اس کا صحیح مفہوم اگر آپ کو چاہیے نا تو قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس میں اللہ کی شان، اللہ کی عظمت، کون سننے کو تیار ہے؟ پورے قرآن کریم میں 6600
66 آیتیں موجود ہیں، لیکن ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سامنے سے گزر رکھے گئے جن کا نام ہے حضرت ابی. پورا مجمع بولے گا نام کیا ہے؟ حضرت ابی. حضرت ابی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی ادھر آؤ ادھر آؤ. اب حضرت ابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. حضرت ابی قریب آئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابی اتنا بتاؤ کہ قرآن پاک آسمان سے اترتا ہے، مجھ پر آتا ہے اور میں قرآن پاک کو پھیلاتا ہوں. ابی مجھے معلوم ہے جتنا قرآن آسمان سے اترا ہے وہ سارا کا سارا قرآن ہے ابی تمہارے سینے میں ہے. مجھے بتاؤ پورے قرآن میں سب سے اچھی آیت کون سی، سب سے جامع آیت کون سی، سب سے عظمت والی، شان والی، کردار والی، توحید والی آیت کون سی؟ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے. پوچھنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابی نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو کیا جواب دوں، قرآن پاک تو آپ پر نازل ہوتا ہے، قرآن پاک آپ پر نازل ہوتا ہے، مجھے کیا معلوم کہ پورے قرآن میں سب سے جامع آیت کون سی ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، جواب تو تم کو دینا ہوگا. بولو جواب تم کو ہوتا ہے. کبھی بڑوں کا ایک امتحان ہوتا ہے جو چھوٹوں سے لیا جاتا ہے، تو فرمایا کہ نہیں جواب تو تم کو دینا ہوگا. حضرت ابی نے دوسری مرتبہ کہا اللہ و رسول عالم، اللہ کے رسول میرے کو نہیں معلوم. ہاں بے شک اتنا ہے کہ قرآن میرے سینے میں موجود ہے اور بہت سا قرآن میرے سینے میں موجود ہے، لیکن اللہ کے رسول مجھے یہ نہیں معلوم کہ قرآن پاک میں سب سے جامع آیت کون سی ہے. ہمارے نبی نے جب تیسری مرتبہ پوچھا کہ ابی ابو المنذر تمہیں بتانا ہوگا ایو آیت اجمع، کون سی آیت سب سے جامع ہے معک من القرآن، اور جو تمہارے سینے میں موجود ہے وہ کون سی آیت ہے؟ حضرت ابی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اللہ کے رسول آپ بار بار پوچھتے ہیں لیکن میرا دماغ ایسا کہتا ہے کہ وہ آیت الکرسی. بولو سبحان اللہ. کون سی آیت؟ بولو آیت الکرسی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور کہا آؤ بھائی آؤ، اپنے سینے سے لگایا اور کہا جاؤ اللہ تمہیں علم مبارک کرے. تمہارا جواب بالکل صحیح ہے. پورے قرآن میں سب سے عظیم آیت، سب سے اونچی آیت، سب سے زیادہ توحید والی، سب سے زیادہ اللہ کی قدرت بیان کرنے والی، سب سے زیادہ اللہ کا اقتدار بیان کرنے والی، پورا مجمع تاج پور والے ساتھ میں بولیں گے کون سی آیت؟ آیت الکرسی. آواز نہیں آ رہی ہے، بولو کون سی آیت؟ آیت آپ کو بہت تعجب ہوگا، علماء سمجھیں گے انشاءاللہ. یہ آیت الکرسی ہے نا، آیت الکرسی یاد ہے آپ کو؟ بہت سو کو مولانا سہراب آیت الکرسی یاد نہیں ہوتی، کرسی یاد ہوتی. کرسی کی بڑی فکر ہے بھائی. ہاں کرسی. ہاں میں متولی، میں ٹرسٹی، میں سیکریٹری، میں یہاں تاج پور کا یہ، میں تاج پور کا وہ. اس کو پوچھو تجھے دنیا کی کرسی یاد ہے؟ صحیح معنی میں بتانا آیت الکرسی تجھے یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ اچھا اگر یاد نہیں ہے تو کون کون تیار ہے یاد کریں گے؟ بولو انشاءاللہ. نہیں ہاتھ اوپر کر کے بولے یاد کریں گے انشاءاللہ. اور ابھی میں جو بات بتا رہا ہوں نا اس پر تو سب آیت الکرسی یاد کریں گے انشاءاللہ. بولو کریں گے نا انشاءاللہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، بولو نا ہمارے آقا تاجدار مدینہ. پورا مجمع بولے محمد الرسول اللہ. درود نہیں پڑھ رہے بھائی، آپ لوگ ساتھ میں پڑھیں نا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے. ہمارے نبی نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے کیا ملے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے. جہاں بھی تجھے موت آئے گی مگر موت آئے گی اس کے بعد اللہ تیری قبر کو بھی جنت کا باغ بنائے گا اور قیامت میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون سی نماز کے بعد پڑھنے کا؟ ہر فرض نماز کے بعد. پرابلم زور سے. ہر فرض نماز کے بعد کتنی مرتبہ فرض پڑھتے ہو؟ اب کوئی کہے گا میں ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھوں گا اور فجر ہی نہیں پڑھتا. لیکن پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. ہر فرض نماز کے بعد کتنی مرتبہ پڑھنا؟ ایک اور بات سن لو، ہمارے آقا تھا، اور یہ تو ابھی عمل کرنا، ابھی آج رات کو عمل کرنا. بولو انشاءاللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو اپنے بستر پر جاؤ، ابھی یہاں بیان مکمل ہوگا، دعا ہو جائے گی، ہم سب اپنے گھر پر جائیں گے. میری ماں بہنیں بیٹی آپ سب کان کھول کر سنیں. ہمارے نبی نے فرمایا جب تم رات کو اپنے بستر پر جاؤ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینا. ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینا، فرشتہ تم سے دور نہیں ہوگا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. سبحان اللہ. پوری رات فرشتہ ہمارے قریب ہوگا.
اور شیطان ہمارے قریب نہیں آئے گا. تو بولو پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا ایک اور بات بتاؤ, یہ آیت الکرسی جو ہے نا, اس میں 17 مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے. ایک آیت الکرسی پورا مجمع بولے گا اللہ کا نام کتنی مرتبہ؟ 17 مرتبہ. ہاں یہ علماء کرام جانتے ہیں. اس میں ظاہر, اس میں ضمیر, اشارہ, کنایا, سب کو ملا کر ایک آیت الکرسی 10, 5 اور 2 کتنا ہوا؟ آپ لوگوں کو گننا ہے آیت الکرسی میں کتنی مرتبہ اللہ کا نام؟ 17. دیکھو میں پڑھوں گا, آپ صرف 1 2 3 4 5 بولتے جاؤ گے. چلو شروع کریں, ہم آیت الکرسی شروع کرتے ہیں. اللہ, پورا مجمع بولے لا الہ 2 الا ہو 3 الحی القیوم. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 5. لا تاخذہ 6 سنۃ ولا نوم لہو 7 ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده 8 الا باذنہ 9 یعلم میں ہوا, جاننے والا کون؟ اللہ. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 10. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ 11 الا بما شاء. شاء کے اندر ہوا, چاہنے والا کون؟ اللہ. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 12. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو علی العظیم. علی العظیم. آپ نے اپنی انگلیوں پر گنا ہوگا, آیت الکرسی مکمل ہوتی ہے 17 مرتبہ اللہ کا نام آتا ہے. ارے میرے تاج پور والوں, اگر کوئی ندامت کے ساتھ 1 مرتبہ اللہ کو پکارے, اللہ اسی وقت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ کے پکار لے 17 مرتبہ اللہ کو اللہ کے طریقے پر پکارے, بتاؤ نا یہاں آیت الکرسی مکمل ہوگی اور وہاں معافی کا خزانہ مل جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھیں گے نا آیت الکرسی بھائی؟ تو آیت الکرسی پھر 1 مرتبہ کہہ دو, سب سے بڑا کون؟ اللہ. ہم سب کا معبود کون؟ اللہ. ایک بہت عجیب بات پہ آ رہا ہوں. آپ لوگ ناراض تو نہیں نا میرے سے؟ نہیں سن رہے ہو نا آپ لوگ؟ کون کون سن رہا ہے ذرا ہاتھ ایک بار پھر اوپر کر لیں. ماشاءاللہ سب سن رہے ہیں نا ماشاءاللہ؟ ایک بات سننا, میں پھر وہ شروع والی بات میں آ رہا ہوں. ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا؟ ارے بولو نا, اللہ بہت بڑے ہیں مگر ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا؟ میرے پیارو, اللہ کو نہیں دیکھا, جہنم کو دیکھا, اسی لیے گناہ کرتے جا رہے ہیں. آج میرے پیارو, جہاں ہم کو لگتا ہے کہ کوئی بڑا ہے, بتاؤ وہاں پر ہم مسٹیک کرتے ہیں. بھائی پولیس کے ڈر سے گناہ نہیں ہوتا, غلطی نہیں ہوتی. کبھی کسی انسپیکٹر کا ڈر ہوتا, کبھی کسی منسٹر کا ڈر ہوتا, کبھی کسی بڑے عہدے والے کا ڈر ہوتا, کیونکہ وہ نظر آتا ہے, وہ نظر آتا ہے تو ہمیں اس کا ڈر ہوتا ہے. لیکن آج تاج پور والوں برا نہیں ماننا, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم نے جہنم نہیں دیکھا. اس لیے یہ پورا مجمع جس میں ہماری ماں بھی, ہماری بہنیں بھی, ہماری بیٹیاں بھی, ہم کتنے گناہ کرتے ہیں میرے پیاروں. ہمارے موبائل پر, یا آپ سب کے پاس موبائل ہوگا, ہم سب کے موبائل پر کتنا گناہ ہوتا. اللہ کی قسم ہمارے موبائل پر زنا ہوتا ہے, ہمارے موبائل پر چوری ہوتی ہے, ہمارے موبائل پر غیبت ہوتی ہے, ہمارے موبائل پہ جھوٹ بولا جاتا ہے, ہمارے موبائل میں چغلی ہوتی ہے, ہمارے موبائل میں ایک دوسرے پر تہمت لگائی جاتی ہے, ہمارے موبائل میں بلیک میل کیا جاتا ہے, ہمارے موبائل میں گیم پر گیم دیکھی جاتی ہے, ہمارے موبائل پر آخری درجے کا ننگا پنا ہوتا ہے, ہمارے موبائل پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے. ہمارے موبائل کی وجہ سے ہماری ماں ہم سے ناراض ہے, ہمارے ابا ہم سے ناراض ہے, ہماری بیوی ہم سے ناراض ہے. بلکہ تاج پور والوں, اللہ کی قسم, اگر ہمارے سماج میں طلاق ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی موبائل ہے. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ اب پورا مجمع ایک ساتھ میں بولے, ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں. اب جو میں بات بتانے جا رہا ہوں بہت ڈینجر ہے, برابر غور سے سننا. اور میں نہیں کہتا, یہ جتنے علماء بیٹھے نا, صحیح میں کہتا ہوں, میں یہ کبھی نہیں کہتا, لیکن قرآن میں لکھا ہے, اس لیے مجبوراً آج کے حالات میں یہ کہنا پڑتا ہے. میرے پیاروں, ہمیں دنیا والوں کا ڈر لگتا ہے, ہمیں دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کا ڈر لگتا ہے, ہمیں دنیا کے بڑے بڑے انسانوں کا ڈر لگتا ہے, ارے ہمیں جناتوں کا ڈر لگتا ہے, ہمیں جنگل کے درندوں کا ڈر لگتا ہے, لیکن میرے پیاروں ڈر نہیں لگتا ہمیں. تو کس کا؟ کیونکہ ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں.
اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن پاک کی تفسیر کے مطابق بتا رہا ہوں، قیامت میں اللہ ایک بندے کو بلائیں گے، بولو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یعنی آمین نہیں بولے ہو، ساتھ میں بولو آمین، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین، ساتھ میں بولو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن ایک بات بہت توجہ کے ساتھ سننا، بہت توجہ کے ساتھ سننا، اور پورا مجمع سننا، پیار سے سننا، محبت سے سننا، صرف اتنا مجھے بتانا ہے میرے پیارو، کل قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو بلائیں گے، حالانکہ جہنم بہت دور ہوگی، ارے بولو جہنم کئی کلومیٹر دور جہنم ہوگی، لیکن جہنم کے شعلے بھڑکتے ہوں گے، جہنم کا دھواں بھڑکتا ہوگا، جہنم کی آگ باہر نکلتی ہوگی، جہنم کی تپش باہر آتی ہوگی، اور وہ بہت دور ہوگا، بندہ بہت دور ہے، اور بولو جہنم بہت، لیکن وہ تڑپ تڑپ کر کہے گا اللہ میرے کو لگتا یہ میری کھال اتر جائے گی، اللہ یہ جلن یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، تو اللہ کہیں گے میرا بندہ تو جہنم سے بہت دور ہے، ابھی تو تجھے جانا ہے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، بولو آمین۔ اللہ کہیں گے تجھے تو وہاں جانا ہے، کچھ کہنا ہو تو کہہ دے، اللہ کہیں گے کچھ کہنا ہے تو کہہ دے، کیونکہ جہنم میں جانا ہے، ہم نے تیرا فیصلہ جہنم کا کر لیا ہے، تجھے جہنم میں جانا ہے۔ کیا کہے گا معلوم؟ ہم سے بڑا نالائق کون ہوگا؟ کیا کہے گا معلوم اللہ کو؟ اللہ اگر ایسا کرے تو اللہ پوچھیں گے کیا کرنا؟ کہ اللہ میرے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے اللہ۔ یہ انسان کہے گا۔ آج کتنی محبت ہے اپنے بیٹے سے، بیٹی سے، پوتے سے، ہر دادا کو پوچھو اپنے پوتے پوتیوں سے محبت کرتا ہے، ہر نانا کو پوچھو اپنے نواسے اور نواسیوں سے محبت کرتا، لیکن یہی دادا، یہی نانا، یہی باپ کل قیامت میں کہے گا اللہ میرے بیٹے لے لے، میری بیٹیاں لے لے، اللہ میرے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، لیکن مجھے چھوڑ دے۔ معلوم ہے اللہ کیا فرمائیں گے؟ اور کچھ بول لے، اور بھی کچھ بول، تو کیا کہے گا اللہ میری بیوی کو بھی لے لے، میرے بھائی کو بھی لے لے، اللہ جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے۔ اللہ کہیں گے اور بول، میرے تاج پور والوں وہ یہی حد پر آئے گا، کہے گا اللہ میری ماں کو بھی جہنم میں ڈال دے، اللہ میرے باپ کو بھی جہنم میں ڈال دے، لیکن اللہ جہنم بہت خطرناک ہے، ابھی تو کتنے کلومیٹر دور ہے، لیکن میرے بدن کی کھال اکھڑ رہی ہے، اے اللہ میرے اماں ابا کو بھی جہنم میں ڈال دے۔ اللہ کہیں گے اور بول، تو کیا کہے گا معلوم؟ اے اللہ جیسے ہم تاج پور میں ہو، کہے گا اللہ یہ پورا تاج پور، اللہ پورا کلکتہ، اللہ پورا میرا خاندان، اللہ میرا قبیلہ، اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، لیکن مجھے چھوڑ دے۔ اللہ کہیں گے اور کچھ بول، تو کیا کہے گا معلوم؟ زمین پر جتنے انسان اور جنات اور چرندے اور درندے اور پرندے اور سمندر کی مخلوق اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں میرا بندہ گناہ تو نے کیا، تیرے بیٹے کو کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ نہیں میرا بندہ گناہ تو نے کیا، فجر کی نماز تو نہیں پڑھا، تیری بیوی کو کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ موبائل پر ننگا پنا تو نے کیا، تیری ماں کو میں کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ اللہ کہیں گے قرآن پاک کی تلاوت تو نے نہیں کیا، رمضان کے روزے تو نے نہیں رکھے، تراویح تو نہیں پڑھا، زمانہ گزر گیا تو نے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگایا، گناہ تو کرتا ہے، میں کسی اور کو جہنم میں کیوں ڈالوں؟ اللہ فرشتوں کو کہیں گے اسے لے جاؤ جہنم میں لے جاؤ۔ میرے پیارو جیسے جیسے قریب جاتا جائے گا معلوم نہیں کتنی مرتبہ بدن کی کھال نکل جائے گی، پھر اللہ دوبارہ کھال ڈالیں گے، پھر وہ جل جل کر اور پک پک کر اور تپا تپا کر پھر نکلے گی، پھر وہ کھال ڈالی جائے گی، اسی طرح معاملہ ہوتا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا میرے پیارو، یہ تو ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے اس لیے ہم کو ڈر نہیں لگتا، باقی یہ بیان کرنے والا کون؟ اللہ۔ یہ جو میں نے ابھی جو پورا داستان سنایا یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ نہیں سب بولیں گے ساتھ میں، کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ ورنہ میرے کو حق ہے کہ میں یہ کہوں کہ کوئی یہ بولے گا کوئی یہ بولے گا، کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، پارہ نمبر 29، پورا مجمع بولے پارہ نمبر 29، سورہ معارج، سورہ اللہ نے فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ۔ کہے گا اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا دے۔ اللہ کیا جواب دیں گے؟ کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ۔ میرے پیارو آج کون کون توبہ کرنے کو تیار ہے؟ میرے پیارو
ہم نے بہت دھوکہ دیا اللہ کو، بہت دھوکہ دیا۔ پھر ایک مرتبہ بولو اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت ہے؟ نہیں۔ اور ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے۔ اچھا کون کون یہ چاہتا ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا دے؟ کون چاہتا ہے بھائی؟ ہاتھ اوپر کرے نا، سب کریں جہنم کی آگ کو بجھانا نا۔ تو میرے پیارو، جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے جیسے ہم نے شروع میں یہ بات کہی، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ اسی اللہ کو پکارو، بولو پکارو گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا، اسی اللہ کو پکارو گے نا انشاءاللہ؟ ارے میرے پیارو، اللہ کو پکارو، اللہ کو اتنا پیارا تھا، اتنا پیارا تھا۔ آپ سب کو معلوم ہوگا، آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، حضرت سلیمان۔ بولو کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنی بڑی حکومت دی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بھی بنایا، بولو سبحان اللہ، اور ساتھ میں اللہ نے نبی بھی بنایا، بولو سبحان اللہ۔ نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، دنیا بھی قدموں میں ہے، آخرت بھی۔ اور آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جانا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ حکومت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان انسانوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ۔ جناتوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ۔ جنگل کے درندوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ۔ اڑنے والے پرندے پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ۔ سمندر کی مچھلیوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے حضرت سلیمان کو اتنی بڑی حکومت دی کہ اللہ نے آپ کو ہوا پر بھی حکومت دی، بولو کہاں پر حکومت دی؟ کیسی حکومت معلوم ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، جیسے ہم لوگوں کے پاس کار ہوتی ہے، کار کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ گاڑی بولتے، گاڑی بولتے ہیں نا۔ کسی کے پاس 2 پہیا، کسی کے پاس 3 پہیا، کسی کے پاس 4 پہیا گاڑی ہوتی ہے نا۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ایک بہت شاندار تخت دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس پر بیٹھتے تھے تو فرشتے آتے تھے، 2 فرشتے آتے تھے اور آ کر پوچھتے تھے کہاں جانا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر پوچھتے تھے کہاں جانا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے تھے میں مشرق میں ہوں، مجھے مغرب میں جانا ہے۔ پورا مجمع بولے میں کہاں پر ہوں؟ مشرق میں۔ جانا کہاں پر ہے؟ مغرب میں۔ یعنی آسان الفاظ میں یوں کہو کہ جیسے ہم تاج پور میں ہیں اور اللہ میرے کو ابھی امریکہ جانا ہے، یا میرے کو افریقہ جانا ہے، یا یوں کہو کہ میرے کو مکہ مدینہ جانا ہے۔ وہ 2 فرشتے جو آتے تھے نا، وہ کہتے تھے آپ آرام سے بیٹھ جاؤ اپنے تخت میں، اپنی کار میں بیٹھ جاؤ اور سو جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سو جاتے تھے، بولو حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تھوڑی دیر ہوتی تھی، وہ دونوں فرشتے کہتے تھے اللہ کے نبی اٹھو، تو کہتے تھے کیا ہوا؟ ابھی تو میں سویا ہوں۔ کہتے آ گئے۔ کہا میں مشرق سے مغرب آ گیا۔ کہا آ گئے۔ کہا کیسے اتنا جلدی آ گیا؟ وہ 2 فرشتے کہتے اللہ کے نبی، اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ بولو کس کو غلام بنا دیا ہے؟ ہوا کو۔ اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا غلام بنا دیا۔ اب پورا مجمع سننا کیونکہ ہم لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تخت ہے اور وہ آپ کو لے کر کیا کرتا ہے؟ بولو اڑتا ہے، اور مشرق سے کہاں لے جاتا ہے؟ مغرب۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت میں بیٹھے، بولو اپنے تخت پر بیٹھے، اور وہ تخت آپ کو لے کے بولو اڑا۔ جیسے اڑا، ایک آدمی اپنے کھیت میں، کسان ہے، وہ کچھ زمین میں بونے کا کام کر رہا تھا۔ اب بونے کا کام کر رہا تھا، غریب آدمی تھا، کسان تھا۔ اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی تخت کے اوپر بیٹھے اور پھر تخت آپ کو لے کر اوپر گیا اور معلوم نہیں کہاں گیا۔ تو ان کی زبان سے، وہ جو کسان تھے نا، ان کی زبان سے نکلا سبحان اللہ۔ بولو کیا نکلا؟ پھر بولو ایک مرتبہ، پورا مجمع بولے کیا نکلا؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو کیا نکلا؟ سبحان اللہ۔ بس ایک مرتبہ سبحان اللہ نکلا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام واپس اپنا تخت لے کر سیدھے اس کے کھیت میں، جب اس کے کھیت میں آئے وہ گھبرا گیا کہ اللہ کے نبی آپ میرے کھیت میں، میں غریب آدمی، میں مزدور آدمی، یہ میرا چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا، آپ اپنا تخت لے کر میرے کھیت میں آ گئے، آخر کیا ہوا؟ وہ کسان گھبرایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم نے ابھی کیا کہا؟ کہا میں نے سبحان اللہ کہا۔ کہا کیوں کہا؟ کہا آپ کا عرش ہوا میں اڑنے لگا، میں نے سبحان اللہ کہا۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں اللہ نے مجھے واپس بھیجا اور کہا جا کر میرے اس بندے کو کہہ دو، میرے اس بندے کو کہہ دو حضرت سلیمان کی بادشاہی ایک طرف ہے، ان کا تخت ایک طرف ہے، ہوا پر حکومت ایک طرف ہے، انسان جنات درندے چرندے پر حکومت ایک طرف ہے، وہ سب نیچے رہے گی اور تیرا سبحان اللہ سب سے پہلے اللہ کے پاس پہنچنے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جناب قاری احمد علی صاحب۔ تو چلو اب میں بات کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ ہم نے جہنم کو سنا، بھائی بولو سنا، آگ بجھانا ہے؟ جی ارے ہاں یا نہیں؟ جی۔ کون کون تیار ہے جہنم کی آگ بجھانے کے لیے؟ تو
تو 3 کام کرنے ہیں، کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ یہ 3 کام بتا کر میں اپنی جگہ لوں گا، چاہے 1 گھنٹہ ہو یا 2 گھنٹے ہو، آپ برداشت کرو گے؟ کتنے کام کرنا ہے ہم کو؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے، پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمیں کتنے کام کرنا ہے؟ جس میں سب سے پہلا کام اللہ کا ذکر۔ کون کون کرے گا میرے ساتھ میں اللہ کا ذکر؟ سب کریں گے انشاءاللہ کریں گے؟ گردن جھکا دے، بالکل گردن جھکا دے، آنکھیں بند، آنکھیں بند، ہم سب ایک ساتھ میں، یہاں بھی جتنے ہیں سب آنکھیں بند، گردن جھکا دے۔ ہاں بلند آواز سے ذکر کرنا، بلند آواز سے۔ ہماری ماں بہنیں ہیں مولانا سہراب صاحب، وہ دل میں ذکر کرے، ان کی آواز پردہ ہے، آپ کی آواز پردہ نہیں ہے، سب ساتھ میں ذکر کریں گے۔ بولو کریں گے نا انشاءاللہ؟ چلو شروع کریں، شروع کریں۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ پورا مجمع الا اللہ پر زور دے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا حلیم الا اللہ لا غفور الا اللہ لا شکور الا اللہ لا ودود الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے۔ میرے پیاروں، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سب سے پہلا راستہ اللہ کا ذکر کرنا۔ کون کون تیار ہے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تو میں نے تھوڑا ذکر آپ کو یہاں پر کروایا، باقی آپ سب لوگ اپنے گھر میں اللہ کا ذکر کرو گے۔ بولو کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ بھائی ساتھ میں بولو، ذکر بہت بڑی عبادت ہے۔ بولو ذکر بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اللہ فرماتے ذکر کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اچھا میرے پیاروں، ذکر کرنے کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں؟ بولو کوئی خاص جگہ؟ اللہ نے فرمایا میرا بندہ میرا ذکر کھڑے کھڑے کر لے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے بیٹھے بیٹھے کر لے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے لیٹے لیٹے کر لے، بولو سبحان اللہ۔ میرا ذکر کرتے کرتے تیری آنکھ لگ گئی، صبح میں جب بھی تیری آنکھ کھلے گی، فجر کے وقت تیری آنکھ کھلے گی، ہم کہہ دیں گے رات بھر یہ اللہ اللہ ہی کرتا رہا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے عقل والے پیارے پیارے روشن دماغ والے میرے بندے جو اللہ کو یاد کرے، بولو کھڑے کھڑے کس کا نام اللہ، بیٹھے بیٹھے کس کا نام اللہ، لیٹے لیٹے کس کا نام اللہ، صبح میں کس کا نام اللہ، شام میں کس کا نام۔ تو کون کون تیار ہے پہلے کام کے لیے اللہ کا ذکر کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ چلو اب دوسرے کام کے لیے آ جائے، جہنم کو بجھانا ہے۔ میرے پیاروں آج یہ 3 کام یہاں سے ہم لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ جہنم کو بجھانے کے لیے پہلا کام، بولو کس کا ذکر کرنا؟ اللہ کا ذکر۔ چلو دوسرے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ چلو بتاؤ بھائی درود پڑھنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کریں، پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو میں یہاں سے تاج پور سے چلا جاؤں گا اور ہو سکتا ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، علماء بیٹھے، کس کی موت کا وقت آئے معلوم نہیں، کب مرے۔ اللہ جب بھی موت دے کلمے والی موت عطا فرمائے، معلوم نہیں بعد میں تاج پور آنا ہوگا یا نہیں آنا ہوگا، لیکن آج یہ زمین گواہی دے گی۔ ہم سب لوگ ارادہ کریں، میری ماں بہنیں بیٹی آپ سب روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نہیں آواز نہیں آ رہی ہے، انشاءاللہ۔ یہ علماء سے نہیں کہہ
کہہ رہا یہ تو پڑھتے ہی ہوں گے, آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ؟ کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی, کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ اچھا آپ یہ سوچتے ہوں گے مولانا تو کہہ کے چلے گئے 100 مرتبہ درود پڑھنا بہت مشکل ہے. نہ میرے پیاروں, بہت آسان ہے. میں دیکھو آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے پڑھنا. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. بولو کتنی مرتبہ ہو گیا؟ بس ایسا 100 مرتبہ پڑھ لو. بیچ بیچ میں درود ابراہیم جو نماز میں پڑھتے وہ پڑھ لو. 10 منٹ میں 100 درود انشاءاللہ بولو مکمل ہو جائے گا. تو 24 گھنٹے میں جہنم کی تپش, جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے بولو کتنی مرتبہ درود پڑھیں گے؟ 100 مرتبہ. اچھا آپ لوگ سوچتے ہوں گے 100 مرتبہ درود پڑھیں گے, چلو 10 منٹ لگے گا, لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ. ہاں بولو, سننے کے لیے تیار ہو؟ انگلی پر گننے کے لیے تیار ہو؟ کتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ. سنتے جاؤ. نمبر 1, ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں پورا مجمع بولے گا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی مرد ہو یا عورت ہو, ہمارے نبی نے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے, روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھ لے, اللہ تبارک و تعالی 1000 رحمتیں نازل کریں گے. سبحان اللہ. پہلا ثواب. اللہ کتنی رحمتیں دیں گے؟ 1000. ساتھ میں بولو نا کتنی؟ 1000. آگے چلتے جائے. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا امتی 100 مرتبہ درود پڑھ لے. ہمارے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے میرا بندہ آ جا, اللہ کہیں گے میری بندی آ جا. پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار. 100 مرتبہ درود پڑھنے والا, 100 مرتبہ درود پڑھنے والی قیامت میں آئیں گے, پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار, یعنی جہنم تو دور کی بات, جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. سبحان اللہ. کتنی فضیلت ہو گئی. تیسری فضیلت سننا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھنے والا میرا امتی, ہمارے نبی فرماتے قیامت میں پیشانی پر لکھا ہوگا, کیا لکھا ہوگا؟ براءۃ من النفاق. یعنی اللہ کہیں گے آ میرا بندہ آ جا, 100 مرتبہ درود پڑھنے والا میرا بندہ آ جا. اللہ فرمائیں گے تیری پیشانی پر لکھا کہ تو جیا تو بھی کلمے کے ساتھ, مرا تو بھی کلمے کے ساتھ, قبر میں گیا تو بھی کلمے کے ساتھ, اور قیامت میں میرے پاس آیا تو بھی پورے ایمان کے ساتھ. بولو سبحان اللہ. کتنے فائدے ہو گئے؟ ارے بولو نا کتنے فائدے ہو گئے؟ 1000 رحمتیں. بولو سبحان اللہ. جہنم کا دھواں بھی حرام. بولو سبحان اللہ. ایمان کے ساتھ اللہ کی ملاقات کرنے کا. بولو سبحان اللہ. اور چوتھی بات, اس پر سب آمین کہہ دینا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ درود پڑھے گا, ہمارے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھے گا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں اس کی سفارش کروں گا, اور میری سفارش پر اللہ اسے جنت میں پہنچا دے گا. کتنے فائدے ہو گئے؟ 5واں فائدہ بہت پیارا. آپ سب کو معلوم ہے قیامت میں پیاس لگے گی. ہاں بولو نا. ارے بولو نا پیاس لگے گی. ابھی دیکھو ہم کو پسینہ یہاں تک ہے, قیامت میں جیسے پسینے کا دریا ہوگا, ہاں کسی کے یہاں پاؤں تک ہوگا, کسی کی کمر تک ہوگا, کسی کے سینے تک ہوگا, کسی کے گلے تک ہوگا, ایسا پسینے کا دریا ہوگا. اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑا حوض ہوگا, بڑا حوض, اور اس میں پانی ہوگا. اچھا وہ پانی کیسا ہوگا؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو حوض ہوگا وہ حوض کا پانی کیسا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جو پانی ہوگا احلا من العسل, شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی کے حوض کا پانی کیسا ہوگا؟ ابیض من اللبن, دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. بولو سبحان اللہ. اور کیسا ہوگا؟ ابرد من الثلج, برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہوگا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 100 مرتبہ درود پڑھنے والے میرے امتی جب قیامت میں آئیں گے پسینے میں ہوں گے, ہمارے نبی فرمائیں گے آ جاؤ آ جاؤ آگے آ جاؤ. 100 مرتبہ درود پڑھنے والے روزانہ آگے آ جاؤ. ہمارے نبی فرماتے میں اپنے ہاتھ سے تمہیں حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا, اور جو ایک قطرہ پانی پی لے گا کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا من شریب منہ قطرہ لم یظمأ ابدا,
جس نے ایک گھوٹ پانی کا پی لیا کبھی پیاسا نہیں ہوگا. جنت میں بھی شربت پیے گا تو مارے شوق کے پیے گا, مارے پیاس کے نہیں پیے گا. تو میرے پیارو 100 مرتبہ درود پڑھنے والے کا اتنا بڑا انعام. کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی 100 مرتبہ درود پڑھنے والا میرا امتی مرد ہوگا یا عورت ہوگی. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر کا پانی پلاؤں گا اور جو پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا. کتنے فائدے ہو گئے؟ 5. بولو ساتھ میں بولو کتنے فائدے ہو گئے؟ اب جو چھٹا فائدہ میرے پیارو بہت پیارا ہے, سب پڑھیں گے. بولو 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ سننا چھٹا فائدہ کو کڑی سے جوڑنا. ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی 100 مرتبہ درود پڑھنے والا مرد ہو یا عورت ہو, ہمارے نبی فرماتے میں سفارش کروں گا. بولو سبحان اللہ. میری سفارش سے وہ جنت میں جائے گا. بولو سبحان اللہ. یہ تو بات ہو گئی تھی, اب کیا آگے؟ ہمارے نبی فرماتے میں سفارش کروں گا, میری سفارش سے وہ جنت میں جائے گا. آگے ہمارے نبی فرماتے وہ جنت میں کہاں ہوگا, کون سی منزل پر ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ جنت میں کون سی منزل پر ہوگا؟ ہمارے نبی فرماتے جنت میں جو منزلوں پر شہیدوں کی جماعت ہوگی 100 مرتبہ درود پڑھنے والا بھی وہیں پر موجود ہوگا. یعنی جہاں حضرت حمزہ ہمارے نبی کے چچا ہوں گے, جہاں حضرت عمار ہوں گے, جہاں حضرت خبیب ہوں گے, جہاں حضرت یاسر ہوں گے, جہاں نبی کے نواسے میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین ہوں گے, ہم 100 مرتبہ درود پڑھنے والے وہی ہوں گے. اور حدیث پاک میں لکھا کہ ہم اللہ کو کہیں گے اللہ تو نے شہیدوں کے ساتھ مجھے جمع کیا, میں تو شہید نہیں ہوا. اللہ میں شہید نہیں ہوا. اللہ فرمائیں گے مجھے معلوم ہے میرا بندہ تو شہید نہیں ہوا, لیکن 100 مرتبہ میرے نبی پر درود پڑھتا تھا, اور جو پڑھتا تھا میں نے اس کو وہ مرتبہ دیا جو میں نے شہیدوں کو مرتبہ عطا کیا ہے. تو میرے پیارو بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. تو پہلا کام, پھر ایک مرتبہ بولو, پہلا کام اللہ کا ذکر کرنا. بولو لا الہ. دوسرا کام درود پڑھنا. کون کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرے. بولو کریں, بولو 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 پڑھیں گے, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک بہت پیاری حدیث سنا رہا ہوں, سب سنیں گے نا؟ ٹائم ہو گیا آپ کا؟ نہیں میرا ٹائم ہو گیا. آپ سب برابر سن رہے ہو نا بھائی؟ تھوڑی آواز اور اوپر کر دے اور بہت پیار سے سنیں میرے دوستو. ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ, آواز نہیں آ رہی ہے ابھی بھی, آواز نہیں آ رہی ہے. ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھر میں آئے. بولو ایسے گھر میں ہمارے نبی آئے. اچھا, یہاں حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہے, اور حضرت عائشہ یعنی ہمارے نبی کی بیوی ہماری ماں روٹی پکا رہی ہے. ساتھ میں بولو کیا کر رہی ہے؟ روٹی پکا. اچھا اچھی خاصی روٹی پک گئی ہے, صرف 2-3 روٹیاں باقی ہے. بس وہ روٹی کو یوں لینا ہے, اور اس کو اس زمانے میں جو توا ہوتا تھا, توا ہمارے زمانے میں چھوٹے چھوٹے توے ہوتے, وہ فرائی پین ہوتا ہے. وہ زمانے میں بڑے بڑے تنور ہوتے تھے. مطلب ہے کہ بس 2-3 روٹی پکانا باقی ہے, اس کو صرف تنور پہ رکھنا, توے پر رکھنا ہے. اچھا ہمارے نبی آئے. اچھا میں ایک بات یہاں پر روکتا ہوں, ہم لوگ بھی میاں بیوی کیا ویسی محبت کرتے ہیں جیسے ہمارے نبی محبت کرتے تھے؟ جی نہیں میرے پیاروں. معلوم نہیں ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے, اور خاص کر کے مسلمانوں میں جو دیکھا جاتا ہے کیا میرے کو سمجھ میں نہیں آتا میرے پیاروں. کبھی کوئی بیوی کو طلاق دینے پر تلا ہوا ہے, کوئی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے, کوئی بیوی سے جہیز مانگ رہا ہے. اتنے بچے ہونے کے بعد بھی ابھی بھی کہتا ہے میری قسمت پھوٹی تھی, تو میرے گھر پر آئی, تیری ماں ایسی, تیرا باپ ایسا. ارے میرے پیاروں باہر کی دنیا میں وہ جماعتوں میں جاتا ہے, باہر کی دنیا میں وہ خانقاہوں میں جاتا ہے, باہر کی دنیا میں اتنی بڑی داڑھی ہے, باہر کی دنیا میں 5 وقت نماز کا پابند ہے. ارے میرے جیسا نالک باہر کی دنیا میں لمبے لمبے بیان کرتا ہے, اور گھر میں جا کے بیوی کو ٹارچر کرنا, بیوی کو طلاق کی دھمکی دینا, بیوی کو اس کی ماں کی گالی دینا, بیوی کو اس کے باپ کی گالی دینا. میرے پیاروں کیا ہمارے نبی نے ہم کو یہ سکھایا؟ جی نہیں. باہر کی دنیا میں ہم کچھ اور ہیں, گھر کی دنیا میں کچھ ہم اور ہیں. باہر کی دنیا میں فرشتہ نظر آتا ہے, اور گھر میں تیرے سے بڑا کوئی شیطان نہیں ہوگا. معلوم ہے ایک مرتبہ کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول مردوں میں سب سے اچھا مرد کون سا؟ مردوں میں ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو رات کو اٹھ کے تہجد پڑھے, یہ نہیں فرمایا جو صبح میں چاش کی نماز پڑھے, یہ نہیں فرمایا جو اشراق کی نماز پڑھے, یہ نہیں کہا جو مغرب کے بعد اوابین کی نماز پڑھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلیکم, تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. میرے پیاروں یہاں میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا بیوی کے ساتھ محبت کی بات کرنا کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. یہ بہت ٹھنڈے ٹھنڈے معلوم ہوتے ہیں.
یا تو بیوی سے ڈرتے ہیں یا بیوی سے ناراض ہے، دو میں سے کیا ہے؟ ناراض تو نہیں نا بیوی سے؟ بولو نا، کریں گے نا محبت کی باتیں۔ میں نے ایک مرتبہ ایک جگہ پر کہا تو ایک آدمی اتنا خوش ہو گیا، کہا مولانا ایسا بھی حدیث میں ہے؟ میں نے کہا ایسا حدیث میں ہے؟ اشرف سن لے، عمل کرے گا نا؟ سوچ کے کرنا، آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں سوچ کے کرنا۔ معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، یہی حضرت عائشہ، بولو کون حضرت؟ سن رہا ہے بیٹا؟ تو سن رہا ہے؟ ہاں، میاں بیوی کی بات آئی تو تیری آنکھ کھل گئی، ابھی تک یہ سو رہا تھا، جھٹکے مار مار کے سو رہا تھا۔ یہاں میاں بیوی کی بات ہے، دیکھو کتنا خوش خوش ہو گیا۔ لیکن میں بہت مونا سہرا بہت پتے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، حضرت عائشہ نے آپ کو پانی دیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈا پانی پیا۔ اس کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا، جملہ سننا، ہمارے نبی نے فرمایا، عائشہ عائشہ اگر میں بھوکا رہوں اور کوئی مجھے کھجور لا کر دے اور شہد لا کر دے، وہ مجھے اتنا پسند نہیں ہوگا جتنا عائشہ تیرا چہرہ دیکھنا مجھے پسند ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بتاؤ کوئی بیوی سے ایسے محبت کی بات کرے، نبی کی سنت کو زندہ کرے، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اور حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت عائشہ نے اتنا پیارا جواب دیا، حضرت عائشہ نے فرمایا، میرے پیارے نبی مجھے بھی آپ کو ایک بات کہنا ہے کہ اگر میں بھوکی ہوں، مجھے کھانا نہ ملا ہو، لیکن کوئی میرے سامنے شہد لے کر آوے اور شہد کے ساتھ میں مکھن یعنی بٹر لے کر آوے اور کہے کہ دونوں کو ملا کر کھانا ہے، حضرت عائشہ فرماتی میں بھوکی رہنا پسند کروں گی، لیکن اس سے زیادہ مجھے آپ کا چہرہ دیکھنا پسند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب کوئی محبت سے بیوی کو آئی لو یو بولے نا، 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ تو جا کر بولو گے؟ ابھی یہ بیویوں کا معاملہ بھی بڑا عجب ہے مولی سہراب، ابھی جا کر بولے گا نا تو سیدھا جواب نہیں دے گی، کہے گی ہاں جا جا بہت ہو گیا، ابھی صبح میں تو لڑکے گیا تھا، کیا محبت کی باتیں کرتا، جائے جائے۔ اسے بہت سوچ سمجھ کے، لیکن یہاں مجھے آپ کو بہت پیاری بات بتانا، نبی سے محبت کرو گے نا انشاءاللہ، درود پڑھو گے نا انشاءاللہ، کتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے؟ دیکھو ہمارے نبی آئے، بولو صلی اللہ ہو، آواز نہیں آ رہی ہے، صلی اللہ ہو آئے۔ حضرت عائشہ کیا کر رہی ہے؟ روٹی بنا رہے۔ کتنی روٹی باقی ہے؟ دیکھو ہمارے نبی آ کر پوچھتے ہیں، عائشہ کچھ کام ہے تو مجھے بتاؤ۔ ہم لوگ میں کون گھر میں جا کے بیوی کو پوچھتا ہے کچھ کام ہے تو بتا؟ اور اگر بیوی نے کوئی کام بتا دیا نا، سیدھا پہلا جواب، تیرے باپ کا کھاتا ہوں، میں بھی کما دھما کے آیا ہوں، تھک کے آیا ہوں، روزی کمانے جاتا ہوں، مذاق کرنے نہیں جاتا ہوں۔ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور سیدھا آئے گا، گھر میں آئے گا، نایا دھویا نہیں، نایا نہیں دھویا، کھانا کھایا نہیں کھایا، موبائل پر بیزی ہو گیا۔ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہاں ہمارے نبی آ رہے، حضرت عائشہ کو پوچھ رہے کوئی کام ہے، حضرت عائشہ نے کیا فرمایا معلوم؟ کتنی بے تکلفی اور محبت ہوگی۔ عائشہ نے فرمایا ہاں اچھا ہوا اللہ کے رسول آپ آ گئے، میرے کو اتنا ضروری کام ہے، مجھے ایک جگہ پر جانا ہے، یہ 3 روٹی باقی ہے، اگر آپ پکا لیں تو بہت اچھا ہوگا۔ میرے دوستوں ہمارے نبی ناراض نہیں ہوئے، فرمایا جاؤ جاؤ عائشہ جاؤ، اپنا کام کر لو، اپنا کام کر لو۔ اور ہمارے نبی تنور کے سامنے، وہ توے کے سامنے بیٹھ گئے، اور ہمارے نبی نے وہ جو 3 روٹی کے جو گولے بنے ہوئے تھے، ایک گولا اٹھایا تنور پہ رکھا، دوسرا گولا اٹھایا تنور پہ رکھا، تیسرا گولا اٹھایا تنور پہ رکھا، اور اچھے طریقے سے اس کو پھیلا دیا۔ جیسا آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے تنور پہ الگ الگ جگہ پہ روٹیاں ہوتی ہے۔ اب ہمارے نبی بیٹھے بیٹھے، پورا تاج پور سننا، ہمارے نبی وہ تنور کے اوپر روٹی کو دیکھ رہے، روٹی بالکل سفید ہے، حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ روٹی کو توے پہ رکھو تو وہ جلنے لگتی ہے، پکنے لگتی ہے، تپنے لگتی ہے، اس کے اوپر کالا داغ ہوتا ہے، وہ پھول جاتی ہے، پھل جاتی ہے، اس کے اوپر دھبا آتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی نے جو روٹی کو رکھا بالکل سفید سفید، اور اگر کوئی غور سے دیکھے ایسا لگتا نور کا قطرہ نکل کر آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ہمارے نبی بیٹھے، روٹی ویسی کی ویسی، نہ جل رہی، نہ تپ رہی، نہ کالی ہو رہی، نہ داغ آ رہا، نہ دھبا آ رہا، ہمارے نبی بیٹھے۔ اتنے میں حضرت عائشہ کا کام ہو گیا، حضرت عائشہ دوڑتی دوڑتی آئی، اور عورتوں کی ایک عادت ہوتی ہے، دیکھا کہ ابھی بھی توے پر 3 روٹی پکی نہیں ہے، تو حضرت عائشہ نے مسکرا کر کہا اللہ کے رسول آپ نے 3 روٹی بھی نہیں پکائی، 3 روٹی بھی آپ سے نہیں پکی؟ ہمارے نبی نے فرمایا مجھ سے نہیں پکی، تجھ سے پک جائے تو بیٹھ جا۔ یہ کہہ کر ہمارے نبی اٹھ گئے۔ اب کون بیٹھ گئی بولو ساتھ میں؟ حضرت اور حضرت عائشہ نے، وہ زمانے میں لکڑے کا بڑا جو چمچہ ہوتا تھا وہ حضرت عائشہ نے یوں لیا، اور وہ 3 روٹی تھی نا، تینوں کو اٹھایا اور تینوں کو پلٹا، دیکھا تو ویسی کی ویسی سفید کی سفید، پھر ادھر پلٹا پھر ادھر پلٹا، لیکن 3 روٹی نہ، حالانکہ روٹیوں کا انبار ہے، یہاں روٹیاں ساری پکی ہوئی تیار ہے، اور یہ 3 روٹی نہ جلتی ہے، نہ پکتی، نہ تلتی، نہ داغ، نہ دھبا، نہ دھواں۔ تو حضرت عائشہ نے سوچا شاید نیچے آگ بجھ گئی ہوگی، تو نیچے دیکھا تو نیچے لکڑا بھی جل رہا ہے، اس میں بھی آگ لگی ہوئی ہے، توے کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ بھی گرم ہے، دھواں بھی اٹھ رہا ہے۔ اب حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اللہ کے رسول نہیں پک رہی روٹی۔ ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا جب مجھ سے نہ پکی تو تجھ سے کیسے پکے گی؟
جب مجھ سے نہ پکی تو تجھ سے کیسے پکے گی؟ ہمارے نبی نے فرمایا تو حضرت عائشہ نے پوچھا لیکن اللہ کے رسول کیوں؟ یہ ساری روٹیاں تو میں نے پکائی ہے، یہ 3 روٹی کیوں نہیں پکتی؟ ہمارے نبی کوئی جواب دیتے پورا تاجپور سبحان اللہ بولو حضرت جبرائیل آ گئے. بولو کون آ گئے؟ حضرت جبرائیل آئے. اور حضرت جبرائیل نے آ کر پہلی بات کہی اللہ کے رسول عائشہ بیٹھی ہے، عائشہ کو میری طرف سے سلام پہنچا دینا. بولو سبحان اللہ. پھر ہمارے نبی کے سامنے حضرت جبرائیل آئے. کہا کیا معاملہ؟ ہمارے نبی نے فرمایا روٹی پک نہیں رہی ہے، کب سے رکھا ہے وہی سفید کی سفید. حضرت جبرائیل نے فرمایا نہیں پکے گی. اگر میں جبرائیل بھی بیٹھ جاؤں گا، ہم سارے فرشتے بھی بیٹھ جائیں گے، مگر یہ 3 روٹی نہیں پکے گی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل لیکن وجہ کیا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کی قسم اس روٹی پر آپ کا مبارک ہاتھ لگ گیا ہے. بولو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل نے فرمایا محبت کے ساتھ میرے مصطفیٰ، محبت کے ساتھ جہاں آپ کا ہاتھ لگ جاتا ہے اللہ دنیا کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. آپ کا مبارک ہاتھ محبت کے ساتھ روٹیوں پر لگا، اللہ نے دنیا کی آگ کو حرام کر دیا. علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے اگر ہمارے نبی کا مبارک ہاتھ روٹیوں پہ لگتا ہے دنیا کی آگ اس پر حرام ہوتی ہے. اگر ہمارے مصطفیٰ کی شریعت ہم کو لگ جائے اللہ کی قسم جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی ہم پہ حرام ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارو لیکن محبت کرنا بولو کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کون کون تیار ہے بھائی؟ پہلی بات لا الہ الا اللہ. دوسری بات ایک ساتھ میں بول دو تو میرے کو بہت اچھا لگے گا. درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. اچھا ایک بات اور بھی بتا دو، 100 مرتبہ درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ کی قسم درود پاک میں اتنا پاور ہے، اتنا پاور ہے. آپ ایک مرتبہ درود پڑھو فرشتہ آتا ہے آپ کا درود پاک تاجپور سے لیتا ہے اور کہاں پہنچاتا ہے؟ تھوڑی دیر میں مدینہ منورہ پہنچا دیتا ہے. صرف مدینہ منورہ نہیں پہنچاتا جہاں نبی کا روضہ مبارکہ اللہ کے رسول وہ تاجپور والا یہ نام ہے، یہ اس کے خاندان کا نام ہے، یہ انہوں نے وہاں کی ماں ہے وہاں کی بہن ہے، یہ انہوں نے آپ کے اوپر یہ درود پاک پڑھا ہے. ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں میں نے قبول کر لیا، جاؤ میرا بھی سلام ان کو پہنچا دینا. سبحان اللہ. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم محبت کے ساتھ درود پڑھے. کس کے ساتھ درود پڑھے؟ محبت کے ساتھ. اگر بغیر محبت کے درود پڑھتا ہے بس ایسا ہی بغیر محبت کے، نبی سے کوئی محبت نہیں اور درود پڑھتا ہے، فرشتہ آتا ہے درود پاک لیتا ہے لیکن اللہ کو کہتا ہے اللہ اس نے محبت کے ساتھ درود نہیں پڑھا. اللہ فرماتے تاجپور کے باہر بھی مت لے جانا، یہیں پہ اس کے منہ پہ مار دینا، وہ وہیں منہ پہ مار کے نکل جاتا ہے. اس لیے میرے دوستو یہ ضروری ہے کہ ہم محبت کے ساتھ درود پڑھیں گے. کون کون تیار ہے؟ اور ایک ساتھ میں بولیں گے مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی ہے؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن. اور آپ کو پہلے بھی کہا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ایک بات بتانا چاہتا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ، پھر ہم تیسری بات پر آ جائیں گے انشاءاللہ. آخری بات پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ہمارے نبی معراج پر گئے، نہیں بولو گئے. آواز نہیں آ رہی؟ بولو گئے. 7 آسمانوں کو پار کیا. بولو سبحان اللہ. نہیں بولو نا 7 آسمانوں کو پار کیا. بولو سبحان اللہ. 8 جنتوں کو پار کیا. بولو سبحان اللہ. 8 جنتوں میں جنت کو پار کیا. بولو سبحان اللہ. جنت النعیم کو پار کیا. سبحان اللہ. جنت عدن کو پار کیا. سبحان اللہ. جنت خلد کو پار کیا. بولو سبحان اللہ. اور جنت ماوا کو پار کیا. ہمارے نبی نے جنت مقامہ کو پار کیا. ہمارے نبی نے جنت الفردوس کو پار کیا. ہمارے نبی نے سدرۃ المنتہا کو پار کیا. ہمارے نبی بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے. ایک جگہ آئی، اللہ نے کہا میرا عرش. تو حضرت جبرائیل کو کہا چلو. حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں، آپ کے بعد کوئی جائے گا نہیں. ہمارے نبی سب کے اوپر. بولو ہمارے نبی سب کے اوپر، آسمانوں کے اوپر، جنتوں کے اوپر، سدرہ کے اوپر، انسانوں کے اوپر، جناتوں کے اوپر، چرندوں کے اوپر، درندوں کے اوپر، سمندر کے اوپر، زمین کے اوپر، اللہ کے پاس. بولو اللہ کے پاس. اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی کو سب کے اوپر لے گئے، اپنے پاس بلائے. کیوں؟ تاکہ قیامت تک آنے والے کو پتا چلے کہ محمد اللہ کے بعد اگر درجہ ہے محمد کا، سب غلام ہے اور محمد سب کے آقا ہے. سب غلام ہے اور محمد سب کے، زمین درخت پتھر سب غلام ہیں. ہم سب کے آقا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. تو کون کون تیار ہے؟ بولو محبت کریں گے انشاءاللہ. نہیں ہاتھ اوپر کر کے برابر بولو نا، محبت کریں گے انشاءاللہ. بلکہ تاجپور والوں ایسا بولو ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے. بولو کرتے تھے. کرتے؟ آواز نہیں آ رہی؟ کرتے. اور جب تک جان میں رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے
اب ایک آواز میں بولو مصطفیٰ کا دامن، اور پھر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ سچی محبت کرتے ہو نا؟ ہاں بولو نا۔ دیکھو آپ لوگوں نے کھانا کھایا؟ جی نہیں، نہیں کھایا ابھی تک کھانا؟ بولی سورا کھانا کھائیں گے ابھی آپ کے دعا کے بعد۔ اوہو، تو میں تو کھا کر آیا۔ اور وہ اکبر الدین کون ہے؟ اکبر الدین بھائی، ہاں اتنے کاجو میرے کو کھلایا۔ ہاں اللہ برکت دے، بولو آمین، بولو آمین۔ آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا؟ ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، محبت سچی ہونا چاہیے۔ بولو محبت کیسی ہونا چاہیے؟ ایک مولانا کسی کے یہاں کھانے گئے، بھائی میرے جیسا ہوگا مولانا؟ کسی کے یہاں، بولو کہاں گیا؟ کھانے کے لیے اشرف تو نے جو کھایا ہے، واہ، انسانوں میں نہیں تھا یہ؟ کیا کھایا ہے بھائی؟ اچھا میں اس کو ابھی یہاں پہ آ کے بول بھی رہا ہوں، اشرف تو نے بہت کم کھایا۔ کہا ہاں تھوڑا کم رہ گیا۔ اب کتنا پیٹ بھرنے کا تھا بھائی؟ وہ پیٹ کے کوئی تبیلہ ہے؟ یعنی میں نے اس کو دیکھا مولوی سہراب 3 مرتبہ اس نے پوری پلیٹ چاول سے بھرا، پھر ہمارے شاہ نواز نے 2 مرتبہ اور بھرا۔ اللہ کا بندہ کون سا پیٹ لے کے چلتا ہے؟ اب ایک مولانا تھے کھانا کھانے کے، دیکھو یہ میں بتا رہا ہوں محبت اصلی اور نقلی۔ ایک مولانا کھانا کھانے کے لیے چلے گئے، اچھا مولانا نے برابر پیٹ بھر کے کھانا کھایا، جیسا ابھی میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ مولانا نے کیا کیا، جیسے کھانا کھا لیا مولانا نے پوچھا بھائی کھانا کس نے بنایا؟ اب ظاہری بات ہے جو سامنے کھڑا اس نے تو بنایا، کس نے بنایا؟ ارے بولو نا، اس کی بیوی نے بنائی۔ کیوں آپ کے یہاں خالی باورچی رہتے؟ بھائی بیوی نے کھانا بنائی، سیدھی بات ہے بیوی نے کھانا بنائی، لیکن کبھی بھی کسی کی نظر اس پر نہیں جاتی ہے کہ اس کو دعا دو جو کھانا اصل بنانے والی ہے۔ لیکن وہ مولانا بہت سمجھدار تھے، مولانا نے کہا بھائی کھانا کس نے بنایا؟ اس نے کہا میری بیوی نے بنایا۔ مولانا نے کہا جاؤ کچن میں جاؤ، جا کے تمہاری بیوی کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ مولانا دعا دے رہے کہ اللہ میری اس بہن کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، بولو آمین۔ وہ شوہر اتنا خوش ہو گیا، گیا کچن میں گیا، کہا وہ مولانا آئے تھے، مولانا وہ بولے میری بہن کو سلام بولنا، آنے تجھے بہن بولے، وہ تیرے بھائی بنے، تیرے کو بہن بولے، اور یہ بھی بولے کہ تو نے کھانا اتنا اچھا پکایا اللہ تیرے کو جنت دے وے۔ وہ بیوی یہاں کی ہوگی، کہاں کی؟ تاج پور کی۔ رونے لگی تو شوہر کہنے لگا تو رو کیوں رہی ہے؟ مولانا سلام بولے اور مولانا نے یہ بھی بولے کہ اللہ تیرے کو جنت دے وے، تو روتی کیوں ہے؟ وہ بیوی نے روتے روتے کہا مولانا ایک بار میرے ہاتھ کا کھانا کھائے، مجھے جنت کی دعا دیے، تو 25 سال سے میرے ہاتھ کا کھانا کھاتا ہے، بے شرم تو 25 سال سے میرے ہاتھ کا کھانا کھاتا ہے، اور کیا نہیں کھایا تو نے میرے ہاتھ کا؟ تو نے مٹن بھی کھایا، بیف بھی کھایا، مچھلی بھی کھایا، تو نے دال بھی کھایا، چاول بھی کھایا، بریانی بھی کھایا۔ ارے مولانا زندگی میں ایک مرتبہ میرے ہاتھ کا کھانا کھائے اور جنت کی دعا دے، اور تو اتنے 25 سال سے کھایا کبھی جنت کی دعا؟ اور وہ شوہر بہت سمجھدار تھا، یہی کا تھا تاج پور کا، سوچنے لگا کہ ابھی میں دعا دوں گا تو بولے گے ہاں تو آیا بہت بڑا ولی دعا دینے والا، جا۔ اس لیے اس نے کہا ابھی دعا نہیں دوں گا، کبھی موقع ملے گا تو میں دعا دوں گا۔ 15 دن گزر گئے، بولو کتنے دن گزر گئے؟ اچھا اس کی بیوی کا بہت نام تھا بریانی بنانے میں۔ اب 15 دن کے بعد یہ جب اپنے گھر میں آیا تو سامنے بریانی کا تھال دیکھا، بھائی بریانی کا تھال دیکھا، بڑا خوش ہو گیا کہ آج وہ بیوی کو دعا دینے کا ٹائم آ گیا۔ وہ جلدی سے تھال پر گیا اور سیدھے کھانا شروع کر دیا، اور پہلا لقمہ کھا کر بولا واہ واہ کتنا پیارا بنایا ہے، پھر کھایا کتنا لذیذ بنایا ہے، پھر کھایا کتنا ٹیسٹی بنایا ہے، پھر کھایا کتنا ذائقے دار بنایا ہے، اور پھر کھاتے کھاتے بولنے لگا تیری انگلی کی خوشبو آتی ہے، ارے تیرے ہاتھ کی خوشبو آتی ہے۔ ابھی وہ بیچارہ بول رہا تھا، سامنے سے برتن آیا سیدھے اس کے سر پہ لگا، حیران ہو گیا، دیکھا بیوی نے مارا، کہا مار کیوں رہی ہے؟ کہا پڑوسن کا کھانا ہے۔ سمجھے آپ لوگ؟ سمجھے؟ جھوٹ جو بولتا ہے نا وہ دنیا میں پکڑا جاتا ہے، تو جو نبی سے جھوٹی محبت کرے گا کیا قیامت میں وہ نہیں پکڑا جائے گا؟ اس لیے آج سے کون کون تیار ہے سچی محبت؟ یہاں درود وہاں مدینہ، بولو سبحان اللہ، وہاں سلام یہاں سلام، بولو سبحان اللہ، اور سیدھے شہیدوں کے ساتھ حشر، بولو سبحان اللہ، 1000 رحمتیں اللہ کی، بولو سبحان اللہ، ارے جنت میں جائے گا، جہنم کا دعا بھی حرام، بولو سبحان اللہ۔ کریں گے سب، کریں گے انشاءاللہ۔ اب ایک آخری بات پر آ رہا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو جہنم اللہ کی آگ کو بجھانا ہے، بولو بجھائیں گے انشاءاللہ۔ ہم تاج پور والوں نے انشاءاللہ پوری امت مل کر آگ کو بجھائے گی انشاءاللہ، جس میں پہلا کام ہم کو کیا کرنا ہے؟ لا الہ
دوسرا کام پیارے نبی پر درود پڑھنا اور سچی محبت کے ساتھ پڑھنا. آخری کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کر لے بھائی تاکہ میں جلدی جلدی بتا دوں کیونکہ آپ کا کھانا بھی باقی ہے. آخری کام ہم 5 وقت نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر کے بولو نماز کی پابندی کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. ایک آخری فیصلہ میں سنا دوں کیونکہ پہلے اگر ہم کو اللہ کے یہ جہنم اور اتنی خطرناک جہنم کی آگ کو بجھانا ہے، اگر پہلا کام لا الہ الا اللہ ہے، دوسرا کام پیارے نبی سے محبت ہے، بولو صلی اللہ ہو، تیسرا کام سب سے زیادہ ضروری ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا. کون کون تیار ہے پڑھنے کے لیے؟ ہاتھ اوپر کریں. میں ایک بات بتا دوں گا اور یہاں سے ہم چلیں گے. دیکھو نماز ہے نا، نماز اس میں اتنا بڑا پاور ہے. بہت ساری گندی عادتیں ہمارے اندر ہے. یہ پورا مجمع سنیں، اب اٹھنے کی بات نہ کریں، بس 5 یا 10 منٹ. بہت ساری گندی عادتیں ہمارے اندر ہے. سگریٹ، بولو نا ہاں، بیڑی، تمباکو، گٹکا، وہ ویمل، بہت ساری عادتیں. اور کوئی اگر اب جیسا میرے جیسا قاری صاحب آیا، مولانا آیا، بیان کیا، کہے گا مولانا تو بیان کر کے چلا گیا، کیا مولانا کے بیان کرنے سے میری سگریٹ بند ہو جائے گی؟ کیا میرا تمباکو بند ہو جائے گا؟ ارے عادت ہے، 20 سال سے کھا رہا ہوں. کتنے لوگوں کو کینسر میں دیکھ رہا ہوں پھر بھی سدھرنے کا نام نہیں لیتا. کیا مولانا کے بولنے سے سب بند ہو جائے گا؟ نہ میرے پیاروں، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، جس کو بھی گندی عادت چھوڑنا ہو، چاہے موبائل پر گندی عادت ہو، چاہے زنا کی عادت ہو، چاہے آنکھوں کے غلط استعمال کی عادت ہو، بیڑی کی عادت ہو، سگریٹ کی عادت ہو، تمباکو کی عادت ہو، گٹکے کی عادت ہو، ایک کام کرنا ہے. بولو کریں گے، بولو انشاءاللہ، اور یہ گناہ چھوٹ جائے گا. آپ کہیں گے کیسا چھوٹے گا؟ میں نہیں کہتا بھائی، میں کہوں تو غلط ہوگا. اللہ 21ویں پارے کی پہلی آیت میں کہتے ہیں، 21ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ کہتے میرا بندہ گناہ کی عادت ہو گئی ہے، تو چھوڑنے کی فکر مت کر، تو 5 وقت کی نماز پڑھ، میں آٹومیٹک تیرے گناہ کو چھڑا دوں گا. بولو سبحان اللہ. یعنی نماز پابندی سے پڑھے گا نا، پھر ایک دن آئے گا وہ گھٹکے کا پیکٹ ہوگا، تمباکو کا، دوست کہے گا لے، کہے گا نا ہٹا دے. ارے کہے گا تو 20 سال سے کھاتا ہے، کیا ہٹا دے؟ کہا معلوم نہیں، میرے کو اس سے نفرت ہو گئی. وہ غیب سے آواز آئے گی، تیری نمازوں نے تیرے گندی عادتوں کو چھڑا دیا ہے. اور یہ چھڑانے والا کون ہے؟ اور لکھا کہاں پہ ہے؟ غلط ہوگا؟ نہیں بولو غلط ہوگا. پارہ نمبر 21 آیت نمبر 1 اللہ نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ میری بندی نمازی بن جا. اللہ فرماتے تیرے سارے گناہوں کو چھڑانے والا میں رہوں گا. تو بولو کریں گے انشاءاللہ. ایک بات. دوسری بات، بھائی روزی میں پریشان ہم لوگ، ہاں بولو، سب روزی میں پریشان. جو ہائی لیول والا ہے نا وہ بھی پریشان. پہلے بلڈنگ کا دھندا بہت چلتا تھا، کنسٹرکشن کا، اب نہیں چلتا. درمیان والا دکان والا بھی کہتا ہے میری دکان لاک ڈاؤن کے بعد نہیں چلتی. اور بیچارہ غریب تو ابھی بھی روتا ہے کہ میرے گھر میں اناج نہیں ہے. میرے پیاروں، کیوں کسی کے سامنے رونا؟ اللہ نے 16ویں پارے میں فرمایا، ساتھ میں بولو کون سے پارے میں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ تو ساتھ میں بولو کون؟ تو تیری پوری فیملی، یعنی تیری بیوی، بچے، ماں باپ جو تیرے گھر میں رہتے، اللہ فرماتے تیرے پورے گھر کو نمازی بنا دے. اب روزی کی فکر مت کرنا، اللہ کہتے روزی میں خود تیرے دروازے پر پہنچا دوں گا. اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ فرماتے میرا بندہ تو جم جا، تیرے گھر والوں کو نماز میں جما دے. اب روزی کی فکر مت کرنا، روزی ہم تیرے دروازے پر پہنچائیں گے. اور میرے دوستو ایک آخری سوال پوچھو، کس کس کو جنت میں جانا ہے؟ ہاتھ اوپر کریں بھائی، جنت میں جانا. بس ہاتھ نیچے رکھو. 29ویں پارے میں جاؤ. جو 29ویں پارے میں اللہ نے جہنم کی دھمکی بتائی، اسی 29ویں پارے میں اللہ کیا فرماتے؟ والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ فرماتے پیارے پیارے میرے بندے اور بندیاں، اللہ فرماتے 5 وقت نماز کی پابندی کر لے. اللہ فرماتے میرے بندے اور میری بندیاں، تم زمین پہ نماز پڑھتے رہو گے، میں آسمانوں پہ تمہارے جنت کے فیصلے کرتا رہوں گا. تو میرے پیاروں نماز کی پابندی کریں گے، بولو انشاءاللہ. آج میں تاج پور سے جا رہا ہوں، 3 باتیں دے کر جا رہا ہوں، جس میں سب سے پہلے بولو لا الہ اللہ کا ذکر کرنا. کریں گے انشاءاللہ. نمبر 2 100 مرتبہ درود پڑھنا محبت کے ساتھ، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اور نمبر 3 5 وقت نماز کی پابندی کرنا. اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. میں ہاں ایک بات، بیٹھو ایک منٹ. ہاں ایک سوال پوچھو، پیسہ چاہیے آپ لوگوں کو؟ مال پیسہ
ہاں یا نہیں؟ ہاں مولوی سہراب شروع سے پریشان ہوں، ایسا لگتا سب کا نکاح پڑھانے بیٹھا ہوں۔ ارے بولو نا، پیسہ چاہیے؟ حلال حلال کس کس کو چاہیے؟ ہاتھ اوپر کرے۔ سب کو چاہیے نا؟ ایک درود شریف، ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول بہت حالات ہے، نہ کھانے کا گھر میں، بہت پریشان ہوں، بیوی بھی پریشان ہے، بچے بھی پریشان ہیں، ہمارے نبی نے پیسہ نہیں دیا۔ بولو ہمارے نبی نے پیسہ؟ ہمارے نبی نے کہا درود پڑھو۔ کچھ دن کے بعد حضرت ابو سعید کے پاس اتنا پیسہ اتنا پیسہ اتنا پیسہ، لکھا ہے کہ مدینے کے مالداروں میں نام آ گیا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو سعید اتنا پیسہ؟ کہا آپ نے تو درود دیا تھا۔ ہمارے نبی نے فرمایا تم اکیلے نہیں، قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی درود پڑھے گا، بے حساب حلال چھپر پھاڑ کے اللہ اس کو روزی عطا کرے گا۔ کس کس کو چاہیے وہ درود شریف؟ معلوم ایک مرتبہ یہ درود شریف میں نے بتایا نا، تو ایک نے لے لیا اور میرے کو کہتا ہے مولانا آپ نے یہ تو بتایا کہ یہ درود شریف پڑھیں گے تو مالدار ہو جائیں گے، لیکن کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ میں نے کہا تجھے کتنا چاہیے؟ اس نے کہا بہت۔ میں نے کہا بہت، سمجھ گئے بھائی؟ جتنا درود پڑھے گا اتنا ملے گا۔ اچھا ایک تو میرے کو ملا، کہتا ہے مولانا یہ درود پاک آپ نے دیا؟ میں نے کہا میں نے نہیں دیا، میرے نبی نے دیا۔ بولو صلی اللہ ہو۔ کہا ہمارے نبی نے فرمایا مال بڑھ جائے گا۔ میں نے کہا ہاں بڑھ جائے گا، نبی نے فرمایا۔ کہا مولانا 5 سال سے پڑھتا ہوں اور قرضے میں ڈوب گیا۔ میں نے کہا نہیں ہوئے، ساتھ میں بولو نہیں ہوئے، ہمارے نبی فرماوے ہو کے رہے گا۔ کہتا نا مولانا میں نے جب سے درود پڑھنے لگا نا، پہلے 10 لاکھ کا قرضہ تھا، ابھی 20 لاکھ کا قرضہ ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں ہوئے، وہ مجھے کہتا نہ ہوا۔ اچانک میری زبان پر آیا، میں نے کہا تو فجر کی نماز پڑھتا ہے؟ کہتا نا وہ تو نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا فرض چھوڑ دیا، فرض چھوڑ دیا، اور جو درود شریف سنت اس پہ عمل کیا، تو درود قبول کیسے ہوگا؟ پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ارے آواز سے بولو نا، پہلے فرض، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پھر درود پڑھ۔ دیکھو درود کیسا اچھلتا ہوا آپ کو مالدار بنا دے گا، لیکن پہلے ضروری کیا ہے؟ دیکھو یہ میں کرتا پہنا ہوں، بھائی پہنا ہوں نا کرتا، آپ لوگوں نے بھی شرٹ پہنا، ٹی شرٹ پہنا، یہ سنت، بولو یہ۔ اور جو پیجامہ میں پہنا ہوں وہ، آپ نے جو پینٹ پہنا ہے وہ فرض۔ بولو نا، پینٹ پہنا، پتلون پہنا، لنگی پہنا، وہ کیا ہے؟ فرض ہے، وہ چھوڑ دو، سنت میں آ جاؤ۔ کوئی بیٹھنے دے گا یہاں پہ آپ کو؟ ارے کوئی یہاں پہ بیٹھنے دے گا آپ کو؟ کوئی بھی کہے گا پاگل ہے، بے وقوف ہے، پینٹ پہن کر آپ فرض فرض پہلے۔ میرے دوستو دنیا میں سمجھ میں آتا ہے فرض کیا سنت کیا، شریعت میں ہم کو نہیں سمجھ میں آتا۔ نماز فرض، درود سنت، تو بھائی سب درود پڑھیں گے۔ اچھا میں آپ کو بتا دوں کون سا درود، کون کون لے کے جائے گا میرے پاس سے یہاں سے درود؟ کیونکہ میں اتنے سارے کارڈ لے کر نہیں آیا، میرے کو نہیں معلوم تھا تاز گاؤں میں اتنے سارے لوگ جمع ہوں گے، میں تو چھوٹے بہت کارڈ لے کر آیا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ گجراتی چلتا ہے، ہم کو باقاعدہ اس کو ہندی میں چھپوانا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر کبھی میں اڑیسہ پہنچا، کبھی بہار گیا، ابھی آج یہاں پہ کلکتہ آیا، پھر کبھی میرے کو حیدرآباد جانا ہوتا ہے، پھر کبھی مہاراشٹر کی طرف جانا ہوتا ہے، اسے بہت کم ہم ہندی میں چھپاتے، لیکن آپ آگے اس کو چھپوا دو، اور جہاں تک ہو سکے چھپواؤ مت، اسے پڑھو۔ پڑھو گے اللہ کی قسم فرض نمازوں کے ساتھ یہ درود پڑھو، اللہ بہت جلدی ہمارے گھر میں برکت دے دے گا۔ کون سا درود؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ درود پڑھو گے مالدار بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ تو یہ کارڈ کس کو دیا ہے؟ اشرف اکبر الدین بھائی کو یہ کارڈ دیا ہے، لیکن وہ ابھی نہیں تقسیم کریں گے، کیونکہ ابھی بھیڑ بھاڑ کھینچ تان، یہ اس کو دھکا اس کو دھکا، اس لیے وہ اطمینان سے بعد میں وہاں دور جا کے تقسیم کریں گے۔ جن کو مل جاوے لے لے، باقی لوگ اپنے موبائل میں رکھ لے۔ موبائل سے گندا فارمیٹ نکالو، گندا فارمیٹ نکالو۔ موبائل کے اندر بیان، تقریر، علماء کا درس قرآن، درس حدیث، ارے میرے پیارو یہ اپنا ایجوکیشن، آج کا نالج، یہ درود شریف سب اپنے موبائل میں جمع کرو میرے پیارو، اور باقی چھپانے کی فکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے جان میں، مال میں، عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ میں ہمارے مولانا سہراب صاحب میرے بیٹے کا بہت شکریہ ادا کروں گا، مختیار بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، اسی طریقے سے اشرف البھائی ہے، میرے ساتھ شاہ نواز بھائی آئے ہیں، اور اسی طریقے سے سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کروں گا یہاں کے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں، علماء ربانیین ہیں، اساتین علم و فضل ہے، جو اسٹیج پر بیٹھے رہے۔ حالانکہ جو باتیں میں نے کہی ان کو پہلے سے معلوم ہے، بلکہ مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے معلوم ہے، لیکن ہمت افزائی کے لیے علماء بیٹھے رہے، اور میں تاج پور
रामपुर वालों को कहूंगा, मेरे प्यारों, अपनी जिंदगी में अगर अपने बच्चों को बनाना है, आपको बच्चों का एजुकेशन मजबूत करना है, इन उलमा का एहतराम करो, इन उलमा का एहतराम करो। अल्लाह की कसम, अगर ये उलमा ना होते, हमारे जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला भी कोई ना होता। इसलिए ये उलमा का एहतराम करो। अल्लाह हमारे बच्चों को दीन दुनिया दोनों लाइन में तरक्की देता रहेगा। मैं तमाम उलमा का और फिर अकबरुद्दीन भाई का और इसी तरह तमाम मजमे का शुक्रिया अदा करूंगा। बल्कि मेरा तो जी चाहता है, मालूम नहीं क्यों जी चाहता हूँ, मेरे को भी नहीं मालूम, कि मैं यहाँ आगे बैठूंगा और सबकी मुलाकात करके जाऊंगा। आप लोग मुलाकात करोगे मेरे साथ में? लेकिन एक दूसरे को धक्का दोगे तो मैं मुलाकात नहीं करूंगा। बिल्कुल अदब के साथ, तहजीब के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। करने वाले हो ऐसा? हाँ बोलो, करने वाले हो? तो पहले इन सबको हटा दो। मैं भाई, आप सब लोग हट जाओ, सब यहाँ से अपनी अपनी जगह से हट जाओ यहाँ से, ताकि आने में बहुत सहूलत रहे। और ये माइक सिस्टम का पूरा ख्याल रखना, क्योंकि एक तरफ से माइक सिस्टम के एक तरफ से आओगे और दूसरी तरफ से तुम चले जाओगे। चलो सब लोग जो है दुआ पढ़ लो, सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला। हेलो दोस्तों, तो ये था आज का बयान। उम्मीद करता हूँ आप हजरात को बयान अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट बयान में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।